ایک داستان حضرت علی علیہ السلام، داستانیں ویسے تو بہت ہیں جو حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، لیکن ان داستانوں سے پہلے کچھ مولا کے فرامین ہیں، وہ تو میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ داستانیں بھی ہم ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ علی ابن ابی طالب علم کے شاعر ہیں، تو مولا فرماتے ہیں العلم وراثت کریمہ، بہترین میراث، شریفانہ میراث علم ہے۔ علم کوئی مادی چیز نہیں ہے، علم کا تعلق ایک علم محسوس شکل نہیں ہے، جو ہے نا اس کی غیر محسوس شکل ہے۔ علم جس کے اندر آتا ہے وہ خود بخود اس کو اوپر لے جاتا ہے، اس علم سے اس کی ذات بنتی ہے۔ فرمایا کہ العلم وراثت کریمہ، علم بہترین میراث ہے۔ آپ اگر کوئی ترکہ میراث چھوڑنا چاہتے ہیں تو علم چھوڑ کر جائیں۔ علم کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ باعث فتنہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ مال۔ اب ویسے عمومی جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ترکہ یعنی مال، وراثت میں چیزیں چھوڑ کے جانا یعنی مال چھوڑ کے گیا ہے کہ انسان، جیسے لوگ مرتے ہیں، مرنے سے پہلے ان کی مثلا جو ہے نا وہ جائیداد ہوتی ہے، بہت ساری جائیداد، وہ جائیداد یا خود زندگی میں تقسیم کر جائیں گے، یا وہ جب جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپس میں پھر پیچھے اور اس جائیداد کی وجہ سے ان کے درمیان کافی تفرقہ بازی، جھگڑے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین شریفانہ میراث علم ہے۔ آپ علم چھوڑ کر جائیں۔ علم، ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے اسکول میں کہ علم بڑی دولت ہے، بڑی دولت جو ہے نا وہ علم ہے، اور اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے علم بڑی دولت ہے۔ لیکن جب ہم علم کے اندر اس وادی میں جب داخل ہوئے اور آگے علم کی کچھ راہیں، کچھ جو ہے نا وہ سیڑھیاں جو ہے نا وہ طے کی، تو پتہ چلا کہ کیسے علم، واقعاً علم بڑی دولت ہے، واقعاً علم بڑی دولت ہے۔ اور اسی وجہ سے مولا نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے ہماری قسمت میں علم رکھا ہے، اور ہم جہلاء جو ہیں ان کی قسمت میں مال رکھا ہے۔ مال جہلاء کی قسمت میں ہے، علم ہماری قسمت میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ تو مال تو ایک یعنی لوگ عموماً مال ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن مولا فرما رہے ہیں میں بتاتا ہوں کہ آپ کیا چیز چھوڑ کے جائیں۔ العلم وراثت کریمہ، بہترین شریفانہ میراث وہ علم ہے کہ آپ علم چھوڑ کے جائیں گے تو علم جو حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے والا، اور وہ ایک شخص نہیں ہوتا بلکہ وہ اگر اس نے 10 لوگوں کو علم عطا کیا ہے تو وہ 10 لوگ آگے 100 لوگ بنیں گے۔ تو وہ جب علم کی جو مراحل ہیں ان کو طے کریں گے، تو علم چونکہ ایک مانوی چیز ہے، ایک غیر محسوس چیز ہے، تو جو اس کا درجہ بالاتر ہے اس سے کہ جو مادی چیز ہے۔
جو محسوس چیز ہے وہ مال ہے. مال اس کے پیچھے آ سکتا ہے، مال علم کے پیچھے آ سکتا ہے، لیکن علم مال کے پیچھے نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ العلم وراثت کریمہ، آپ علم جب آپ ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے. لیکن علم وہ ہے کہ مال ایک بیرونی چیز ہے، وہ چلی جائے گی. علم وہ آپ کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، آپ کی ذات بناتا ہے. جب ذات بناتا ہے تو وہی علم آپ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، وہی علم آگے مقام برزخ ہو، قیامت ہو، اور جتنے بھی مراحل ہیں وہاں اگر کسی نے آپ کی ہمراہی کرنی ہے تو وہ علم ہے. مال یہ ساری چیزیں وہ یہاں پہ رہ جائیں گی. تو اس وجہ سے فرمایا العلم وراثت کریمہ، علم بہترین میراث ہے. والآداب خلل مجددہ، اور آداب جو ہوتے ہیں وہ ایک تازہ زیور ہیں. آداب آپ دیکھیں، ادب جو ہے فرمایا کہ العلم مع الادب، علم ادب کے ساتھ ہے. جو بندہ جس کے پاس علم ہوگا وہ علم والا شخص با ادب ہوگا. العلم مع الادب، علم ادب کے ساتھ ہے. جب بھی آپ ادب علم کی ہمراہی کرتا ہے. بے ادب انسان کبھی صاحب علم نہیں ہوتا، صاحب علم ہمیشہ با ادب ہوتا ہے. تو یہ آداب کو مولا نے فرمایا خلل مجددہ، زیور آئے تازہ، مجددہ یعنی جو تازہ ہوتے رہتے ہیں. یعنی ابھی زمانے کو دیکھیں، مکان کو دیکھیں، ٹائم کو دیکھیں، ایک زمانے میں ایک آداب ہیں، دوسرے زمانے میں دوسرے آداب ہیں. تو آداب جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اعتبار سے بھی فرق کرتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی فرق کرتے ہیں، اور مکان کے اعتبار سے بھی فرق کرتے ہیں. آداب کیوں؟ آپ دیکھو گا کہ ہر قوم اس کا ایک خاص ادب ہوتا ہے. کہ مثلا جو ہے نا وہ اگر کسی بڑے کو دیکھنا ہے تو اس نے مثلا ہاتھ سینے پہ رکھ کے ایسے جھکنا، یہ ایک ادب ہے. ایک قوم کا طریقہ ایسے ادب ہے، دوسری قوم کا طریقہ اس سے مختلف ہوگا، تیسری کا کوئی اور طریقہ ہوگا. تو اس وجہ سے مولا نے کہا کہ آداب ایک لباس ہیں، خلل لباس، تازہ لباس جو پہنتے ہیں آپ. یعنی پہنیں گے پھر دوسرے دن دوبارہ، تیسرے دن اور لباس نیا. تو آداب خلل مجددہ. لیکن یہ آداب کب ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس علم ہے تو ہمیشہ آپ آداب کا لحاظ رکھیں گے. آپ اس وجہ سے کہا کہ العلم مع الادب. اور ادب اور اخلاق میں بھی فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص کا جو صاحب اخلاق ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک صاحب ادب با اخلاق بھی ہو. کیونکہ ادب کا تعلق ایک بیرونی عمل سے ہے، باہر والے ایک عمل سے، لیکن اخلاق کا تعلق انسان کے اپنے اندر سے ہے، نفس سے ہے، انسان کی باطن سے ہے. تو اس وجہ سے اخلاق جو ہے ایک اندرونی چیز ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ وہ ایک بیرونی چیز ہے. تو جو اندر سے آپ متخلق ہوں گے تو حتماً آپ باہر کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں گے. تو لہٰذا اخلاق ادب کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ادب اخلاق کا تقاضا کرے. ہو سکتا ہے ایک صاحب اخلاق نہ ہو لیکن با ادب ہو. اور آداب جو ہے نا وہ ہر معاشرے کے ایک قدر متیقن علم جو ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہر معاشرے میں جو بھی صاحب علم ہوتا ہے وہ آداب کا لحاظ رکھتا ہے.
تو آداب سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ شخص صاحب علم ہے۔ پیغمبر کے پاس لوگ آتے تھے، وہ جو بدو تھے عرب کے بدو، وہ چونکہ جاہل تھے، علم تو تھا نہیں، وہ پیغمبر کے پاس آ کے کیا کہتے، ابھی گھر سے باہر ہوتے تھے تو دور سے آواز آنا شروع کر دیتے تھے، یا محمد اخرج الینا، ایسے بڑی زور سے آوازیں لگاتے تھے کہ اے پیغمبر باہر آ جاؤ۔ تو اللہ نے وہ سورہ حجرات میں آیات نازل کی جس سے ان لوگوں کو منع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، یہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں، تیرے ادب کا لحاظ نہیں کرتے، لہذا ان لوگوں کو آپ آداب تعلیم دیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو عرب میں نام سے پکارنا بے ادبی ہے، لیکن کنیت سے پکاریں گے تو یہ ادب کہلاتا ہے۔ وہ نام سے پکارتے تھے، جاہل تھے، نام سے پکارتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آئے رسول، آئے میرے رسول کے صحابہ، جو بھی رسول کے پاس لوگ آتے ہیں اور باہر سے آوازیں لگانا، من براء الحجرات، دروازوں جو گھر کے دروازوں سے باہر آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ اپنی آوازوں کو نیچے کر لیا کریں، آپ کی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک آداب تھے۔ تو فرمایا کہ آداب علم بہترین میراث ہے، اور علم کے ساتھ العلم مع الادب، فرمایا والآداب حلل مجددہ، تالا لباس ہیں۔ پھر فرمایا والفکر مرآۃ صافیہ، فکر جو ہے، فکر کرنا، یہ ایک صاف و شفاف آئینہ ہے۔ فکر کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ذہن ایک درجہ ہے اس روح کا، وہ جو ہمارا باطن ہے اس کا ایک درجہ ہے فکر۔ اب فکر جتنی گہری ہوگی، فکر ذہن سے ہوتی ہے، لیکن جوں اس فکر میں گہرائی ہوگی تو گہرائی والی فکر وہ باطن کی فکر ہوتی ہے۔ تو باطن سے جو فکر ہوتی ہے، تو وہ جو فکر ہے وہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک شفاف آئینہ ہے۔ جب آپ علم ہوگا، ادب ہوگا، اور آگے آپ فکر کریں گے، تو جو آپ کی جو فکر ہوگی، یہ ایک اس فکر کے ذریعے سے آپ جو ہے یہ فکر صاف و شفاف آئینہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ عکس اپنی حقیقت وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ نہ فقط اپنی حقیقت، یہ ایک ایسا آئینہ ہے صاف و شفاف کہ آپ اس حقیقت کو بلند درجے کے ساتھ دے سکتے ہیں، کہ جسے خود عرفاء حق تعالی کہتے ہیں۔ تو یہ حق تعالی تک پہنچنا اس کی شناخت فکر کے ذریعے سے ہے۔ علم، ادب اور فکر سے ہی جو آپ جتنی گہری فکر ہوگی، ایک دفعہ فکر ہوتی ہے ذہن سے، فلسفی فکر ہے، دلیلیں دے رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں اور دلیل ہے، بڑوں کے دوسروں کے ساتھ بیٹھیں گے بعمل کے اور دلیلیں سنیں گے، پھر اور عرفاء کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کے پاس بڑی یعنی والی چیزیں ہوں گی۔ تو جو آپ کی اس میں علم میں، فکر میں گہرائی آتی جائے گی، تو علم ادب کے ساتھ ساتھ جتنی آپ کی فکر گہری ہوگی تو وہ جو آئینہ ہے وہ صاف و شفاف ہوتا جائے گا۔ جب صاف و شفاف ہوگا تو آپ اس حق و حقیقت کو دیکھ سکیں گے۔ فرمایا العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرآۃ صافیہ۔
اور یہی علم والی میراث خود علی ابن ابی طالب اور اہل البیت یہی علم والی میراث ہی چھوڑ کر گئے ہیں، اسی علم کے ذریعے سے کہ وہ علم کی اتنی بلندیوں پہ تھے کہ وہ ان کے سامنے ساری چیزیں نہ فقط موجود تھیں بلکہ سب چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ عیاں تھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو کچھ داستان واقعات بھی ان کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ آگے اس کی حق و حقیقت کیا ہے۔ ان سب کا سرچشمہ وہ علم ہے۔ علم جیسا کہ خود حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، مجھ سے علم کے سیلاب نکلتے ہیں، مجھ سے علم کے سیلاب جاری ہوتے ہیں، ولا یرقى الی الطیر، کوئی پرندہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، کوئی پرواز کرنے والا مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ وہ مولا یہ ساری کی چیزیں وہ علم بتا رہے تھے کہ میرے پاس میں علم کا وہ سرچشمہ ہوں، وہ منبع ہوں کہ مجھ تک کسی کی رسائی کوئی اگر اس تک پہنچنا چاہے نا تو کوئی اور بشر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں نے سارا کا سارا علم پیغمبر سے لیا ہے۔ اور پیغمبر وہ انسان کامل ہے کہ جو حقیقت محمدیہ اور سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تعالیٰ نے خلق کی تھی وہ پیغمبر کی حقیقت تھی۔ تو آپ کے سامنے میں ایک دو پیغمبر کے حضرت علی